السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرع الاسلام وسن سننا وحد حدودا واحل حلالا وحرم حراما وجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، لا ينفد خزائنه ولا تفنى عجائبه، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال۔ آپ لوگ بیٹھ نہیں جاتے جو آپ کھڑے ہوئے میرے سامنے، اپنے کیمرے فٹ کر دو اور بیٹھ جاؤ، آپ بھی سنو۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ایک عجب معاملہ ہے، اس کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے۔ باقی ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق پیدائشی طور پر علم ساتھ لے کر آتی، اور انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے، اسے علم باہر سے لینا پڑتا ہے، اندر میں استعداد ہے لینے کی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ باقی مخلوق کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا، ان کے اندر صرف ایک ہی چپ ہے صحیح علم کو لینے کی، ان کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا، صحیح جاتا۔
اب شیر کے آگے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا، بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، کہ اس کے اندر یہ تمیز ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اور انسان کا معاملہ ایسا ہے، شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے ادھی گولی ود کھا لوں گے۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، غلط بھی صحیح بھی۔ باقی مخلوق کے اندر صرف صحیح چیز اندر جاتی، غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی۔ انسان کے اندر دو سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے تمہارے اندر برائی کا نظام بھی بنا دیا ہے اور اچھائی کا نظام بھی بنا دیا ہے۔ پھر باہر دو ماحول ہیں، ایک شیطان کا بنایا ہوا ہے، ایک نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا بنایا ہوا ہے۔ ماحول سے انسان اثر لیتا ہے، جب یہ صحیح ماحول میں جاتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں تیرے لیے خیر کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا، کھولتا چلا جاؤں۔ جب یہ شیطانی ماحول میں جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں تیرے لیے برائی کی راہیں بھی تمہارے لیے کھلتی چلی جائیں گی، کھلتی چلی جائیں گی، نئے نئے منصوبے ظلمت کے، سیاہی کے، نافرمانی کے سوچتے چلے جائیں گے۔ جب صحیح ماحول میں آؤ گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، کردار کے منصوبے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو صحیح چیز کو پیش کرنے والا اللہ ہے اور غلط چیز کو پیش کرنے والا شیطان ہے۔ دونوں کے آگے سلسلے ہیں، اللہ کے آگے انبیاء ہیں اور شیطان کے آگے شتونگڑے ہیں، کچھ انسانوں میں ہیں اور کچھ جنات میں ہیں، یعنی اس کی اپنی نسل کے ہیں۔ کچھ انسانی شکل میں شیطان ہیں اور کچھ جناتی شکل میں شیطان ہیں، اور ادھر اللہ کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام ہیں اور انبیاء کے ماننے والے۔ تو ایک پروگرام اللہ نے پیش کیا ہے اور ایک شیطان نے پیش کیا ہے۔ اللہ کا پروگرام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اے دنیا کے انسانوں، مرد عورتوں، زندگی گزارنے کا تمہارے رب کی بارگاہ میں ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اب اس کی دعوت اس کے ساتھ ہے، نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں، بنی بنائی کہانیاں ہیں، دماغ کا فطور ہے، کچھ نہیں۔ تو اسلام موت کے بعد ایک زندگی کا تصور پیش کر کے یوں کہتا ہے ان وعد اللہ حق۔ کتنی طاقتور بات ہے کہ لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں موت کے بعد اٹھائے گا۔ اس کے مقابلے میں شیطان دعویٰ دیتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہی زندگی ہے، مزے کرو، موج کرو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، بھلا کبھی بوسیدہ اور چورا ہڈیاں بھی زندہ ہوئیں، کوئی قبر سے نکل کر آیا؟ تو میں آپ کو تھوڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ دونوں دعوتیں مساوی چلتی ہیں، جس کو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ یہ دعوت دیتا ہے، شیطان یہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت
فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میرا رب کہتا ہے لگاؤ میرے نام پر، لگاؤ میرے نام پر. ایک حدیث یاد آئی، روزانہ فرشتہ صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سارا دن یہ بولتے رہتے ہیں اللہم اعط منفقا، اللہم اعط منفقا بدلا. دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے نام پہ لگا رہے ہیں ان کو واپس کر اور اس سے زیادہ کر کے واپس کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو مال جوڑ کے جمع کر رہے ہیں ان کا مال ان کے نصیب نہ کر. یہ دو اعلان ساتھ ساتھ ہوتے رہتے. تو اللہ کہتا ہے لگاؤ، اور شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، بچے کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، روکو روکو، جمع کرو جمع کرو. تو یہ دو دعوتیں مساوی چلتی ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا ہے. تو جتنے اعمال ہیں اس میں ایک طرف اللہ کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کی دعوت. اس وقت ہم ایک مضمون کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں. میں چند دنوں سے خود بیمار تھا، گھر والے بھی بیمار تھے، تو میں کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کر سکا، کوئی کتاب نہیں دیکھ سکا. ممکن ہے کوئی دائیں بائیں میری باتیں ہو جائیں تو اسے آپ معاف فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے، پھر نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، حج کر. اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملائیں تو ان اعمال کی ہمیں حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ حیثیت کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. تو بنیا کے لفظ میں اللہ کے نبی نے اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک گھر کے ساتھ. اور گھر شروع ہوتا ہے، یہ ہال بھی ہے، مسجد ہے، گھر شروع ہوتا ہے بنیادوں سے. زمین میں کھدائی کرتے ہیں اور بنیادیں بھری جاتی ہیں. اگر بنیاد نہ بھری ہو تو گھر قائم نہیں ہو سکتا. بنے گا تو گر جائے گا، بنے گا تو گر جائے گا. اگر بنیاد ہوگی تو کچی دیواروں پر بھی کھڑا رہے گا. بنیاد نہیں ہوگی تو کوئی شکل اس گھر کو باقی رکھنے کی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنوائی. یہ بنیاد ہیں. اپنے اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو، زندگی میں لانا چاہتے ہو تو بنیاد بھرو. بنیاد میں کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایمان میں اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا، ساری شکلوں پہ لا، ساری مخلوق پہ لا، زمین آسمان پر لا، لا، ہر شے صفر. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طفیل ہے. اللہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. لا الہ. میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ ایک کاپی پہ صفر لکھنا شروع کر دیں، ساری کاپی پہ
صفر صفر سے آپ کاپی بھر دیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اب ایک آپ ایسا کام کریں کہ پہلے صفر کے ساتھ آپ 1 لگا دیں، تو اب آپ نے بہت بڑا عدد لکھا ہے۔ ہر صفر دوسرے کو طاقت پہنچاتا جائے گا۔ 1 صفر 10 ہو جائے گا، دوسرا اس کو 100 کر دے گا، تیسرا اس کو 1000 کر دے گا، چوتھا 10,000 کر دے گا، اگلا لاکھ کر دے گا، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 ارب۔ یہ کس تو فعل ہوا ہے؟ ایک اکائی کی تو فعل ہوا ہے۔ اکائی کو ہٹا لو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ثرا و ثریا، شرق و غرب، فوق و تحت، اول و آخر، ماضی و حال، مستقبل، ناری نوری، خاکی آبی، خلائی فضائی، آسمانی زمینی، عرشی فرشی، یہ جو کچھ ہے اس ایک اللہ کی اکائی کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ اپنے امر کو پیچھے لے لے تو یہ سب صفر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ لا الہ کا مطالبہ ہے کہ ساری کائنات سے نظر ہٹا کر صرف اللہ پہ رکھو کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلی اکائی۔ اس کے بغیر اخوت تو بہت آگے کی، یہ بنیاد تو کھودتے نہیں اور اوپر چھت بنا رہے ہیں، یہ تو گر جائے گی۔ ایک ترتیب ہے اسلام کی، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں خود میرے نبی نے ایک ترتیب بنائی ہے، میرے نبی نے، میرے قرآن نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ایمان بناؤ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس سے تعلق جوڑو نماز کے ذریعے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوگی اور اس کی اس سے مانگنے کا سلیقہ پیدا ہو چکا ہوگا، پھر تمہیں مال لٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں خرچ کرنا آسان ہوگا اور روک کے رکھنا مشکل ہوگا۔ ایمان کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور ہیبت اور آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے قدم قدم چلنا، آپ کو رسول بھی ماننا، آخری بھی ماننا، اور آپ کی ہر ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نقل کرنا۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہو جاتے؟ کیوں؟ ہر سال کتنے لوگ ہیں جو نقل مار کے پاس ہو جاتے؟ تو میرا رب کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو، میں تمہیں پاس کر دوں گا۔ کسی اور کی نقل نہ اتارو، اس کی نقل اتارو۔ کہا جی اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر باہر کا کیا فائدہ؟ دین کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ۔ جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو کہیں آپ غلط کر جاتے ہیں، کہیں ٹھیک کر جاتے ہیں، تو غلط کو کاٹ دیا جاتا ہے، صحیح کے نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاس نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے، آپ کے فیل نمبروں کا آپ کو تانا نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں، بیٹا بیٹھ سے، مجھے الجھن ہوتی، بیٹھ سے۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ اگر 1433 ہجری میں کوئی مرد عورت یہ دیکھنا چاہے کہ میرا نبی کیسا ہے، میرا نبی کیسا تھا، تو اس کو ایسے آئینہ دکھا دیا جائے کہ 1433 صدیاں سمٹ کے اور محمد مصطفیٰ کے سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ظاہر باطن، یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، عشق کیا، تو جس سے محبت ہوتی اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا۔ میرے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے۔ جب گفتگو کرتے تھے تو اب ایسے کرتے رہتے تھے۔ یہ ہاتھ کی بے ساختہ حرکت،
اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا؟ کیوں میں اگر میں یہ نہ کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ میرے رب کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی یہ حرکتیں بھی ہم تک پہنچائیں کہ وہ جو گفتگو کرتے تھے تو یوں یوں کیا کرتے تھے، جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا جیسے کہتے ہیں نا انگلی اٹھانا، تو پورے ہاتھ کے اشارے سے یاد فرماتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، یا رسول اللہ، ادھر ثاقب صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہیں تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، جی کیا بات؟ محمد علی بلوچ نے کہا یا رسول اللہ، تو اتنا ہی تو کافی، ہاں جی کی گل ہے، لیکن میرے آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے اس کی طرف مڑ جاتے تھے، جی فرمائیے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بولا تھا تو کتنا مشکل کام ہے، پھر آپ کہتے جی فرمائیے۔ کوئی آپ سے کہتا میں نے بات کرنی ہے تو اگر ادھر آ کے بیٹھا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، میں نے خاص بات کرنی، جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف ہوں، آپ ایسے بیٹھے رہتے۔ کوئی ادھر سے آیا تو ابھی کسی نے آپ سے ہاتھ ملایا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے آخر غم بھی تو آتا ہے، تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، ایسے داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پھر ایسے کر لیتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے کہ پھٹ پڑیں ہماری طرح، غصہ پیتے تھے لیکن اس کا اثر چہرے پر آتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا، یہاں آپ کے بال نہیں تھے، یہ جو بھموں کے درمیان یہاں ایک رگ تھی، وہ ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی، تو اس سے صحابہ پہچانتے تھے کہ آپ ناراض بیٹھے ہوئے۔ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اس کا اظہار بھی بہت خوبصورت، نہ کبھی کسی کو بے عزت کیا، نہ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب اچھالا، زندگی بھر کسی کا ممبر سے نام لے کرنے کا، یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ آپ کی ناراضگی کیسے تھی؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور آپ زندگی بھر کسی سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، زندگی بھر ناراضگی تھی تو اس کی تربیت کے لیے۔ یہ آئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے، بس اتنی ناراضگی تھی۔ وہ ادھر سے آ گئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے، یہ آپ کے غصے کا اظہار تھا۔ تو پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ کو کہ آج اللہ کے نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، پھر وہ اپنی عرض معروض کر کے آپ کو راضی کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا اظہار رنج اور غصہ ہے کہ بھائی یوں یوں پھیر لیے بس، لیکن دل کی محبت باقی رہتی تھی۔ اور جب وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، آپ یوں بیٹھے تھے نا یوں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو آپ اس کو ایسے دیکھتے تھے، ایسے محبت باقی رہے، چونکہ رنجش ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، رنجش صرف اس کی اصلاح اور تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ جب تک زمین آسمان نہیں ٹوٹتے انہیں کوئی نہ بدل سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہم سے چرا سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی نبی کا نسب، خاندانی نسب محفوظ نہیں،
تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مہللئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے رب کا عشق ہے، محبت. فلا وربک. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر، تو جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت، وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. کمال محبت ہے کہ میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. مجھے تیرے رب کی قسم. ہاں، اگر لاہور والے، اخوت والے میرا بننا چاہتے ہیں تو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پھر مجھے تیرے سانچے میں ڈھل کے دکھائیں، پھر ان کا بھی بن جاؤں گا. اور میں کسی کا نہیں ہوں، صرف تیرا ہوں. تو ہر سنت اللہ کے ایسے قریب کر دیتی ہے کہ زمین آسمان کے خزانے خرچ کر کے بھی وہ قرب نہیں مل سکتا جتنا ایک سنت کو زندہ کرنے سے ملتا ہے. یہ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے، اس کو اللہ نے چاہا. ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا میرے حبیب نبوت کی مبارک. اچھا، تو اس کا جواب یہ تھا، ابو ہریرہ، جب میری عمر 40 سال کی تھی تو میں نبی بن گیا تھا. لیکن آپ نے جواب کیا دیا، ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام. تو فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داود کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. واہ واہ میرے محبوب، تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو کہا جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا.
تو اور وہیں اکٹھے چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک ترتیب ہے دین کی، یہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنی بنیادوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھرو، اور محبت اطاعت سے آتی ہے، محبت اتباع سے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا اور شہادت بھی دے کر جنت میں پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا، یا اللہ یہ میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہوں نے ان کو ہی ایمان دے دیا۔ اچھا وہ جو آئے تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جیسی اس میں شبیہ میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری شکل میں آئے تھے، تیرا عکس نظر آیا، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دی۔ اس کو ایک عرب شاعر کہتا ہے، اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم۔ تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا۔ تیسری چیز نماز ہے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیرا گیا ہے وہ نماز ہے۔ 700 دفعہ نماز کو دہرایا گیا ہے قرآن میں، 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا دہرایا گیا ہے قرآن میں۔ 700 اور 82 کتنا فرق ہے؟ تو تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی، بنیاد مضبوط کرے گی، وہ نماز ہے۔ کس حد تک ضروری ہے نماز؟ کہاں تک اس کا اہتمام ہے؟ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گی۔ اور نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15-20 ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے زہیر بن القین آپ کے لشکر کے جھنڈا بردار تھے، حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار تھے، عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تھے، 3 جھنڈے تھے۔ تو آپ نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے دے۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی ہے کر لینا۔ اس نے کہا ہم نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے، تمہیں نماز میں بھی ماریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے، بس توکل کرو، کوئی نہیں، ہوں سر تے آئی کھلوتی۔ اور اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہمیں فرق پڑنا تھا۔ ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا، ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا۔ تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا۔ ان کو تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو؟ یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں۔ کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں کہ بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، نہ پڑھیں، لیکن پھر پیغام ادھورا جاتا،
پیغام ادھورا جاتا. تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. ایسے نمازی 14 صدی میں سورج نے نہیں دیکھے، آسمان نے نہیں دیکھے، زمین نے نہیں دیکھے، کہ خون کے فوارے ہیں. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی عرش فرش، اور جنہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربلا کی مٹی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے، اور تحت الثری تک زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا. یہ پیغام منتقل ہوا ہے کہ تم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اپنے دفتروں کی مشغولی، میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑھی، عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑھی، گاہک آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے آنکھ نہ کھلی. یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے میں سجدے کے لیے اٹھ نہ سکوں؟ تو تیسری چیز جس پر ہماری بنیاد ہے وہ نماز ہے. پھر چوتھی چیز وہ روزہ ہے، جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے. اور 2 چیزیں وہ مالداروں کے لیے ہیں، زکوٰۃ اور حج. تو یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں. بنیادوں کو بھرتے ہوئے گھر بنے گا تو پائیدار ہوگا، بنیادوں کو چھوڑ کے گھر بنے گا تو آج بنے کل ڈھہ جائے گا. تو اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بنیادوں کے بارے میں بتا دیا. اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف. یہی سوال جو ایک شخص نے کیا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب بعین ہی یہی سوال ایک صحابی کر رہا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ چھت کو بتا رہے ہیں. پہلے بنیاد کو بتایا، اب چھت کو بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا. اب آپ چھت پہ آ رہے ہیں. عبادت بنیاد ہے اور اخلاق چھت ہیں، اور اخوت اخلاق کا ایک بہت بڑا عمل ہے. اخلاق 360 صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں. اخلاق 360 کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر ان میں سے کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا موجود ہے، سارے کا سارا 360 پورے تیرے اندر. تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. یہ ہوگی بنیاد. اب چھت آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اخلاق چھت بنیں گے، اخوت چھت بنے گی، اور عبادت بنیاد بنے گی. بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں بن سکتی، چھت نہ ہو تو بنیادیں بیکار ہیں، کسی کام نہیں آ سکتی. اور دکھ درد کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں جو کچھ اسلام باقی ہے وہ صرف بنیاد والا ہے، اخلاق والا، اخوت والا نہیں ہے. تو اب میں وہ بات عرض کرنے لگا ہوں. اخلاق چھت ہیں، چھت 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 کے بغیر نہ مالک مکان وہاں بیٹھتا ہے، نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے. جب سے ہمارے اخلاق بگڑے ہیں
نہ خود ہم اسلام پہ باقی رہ سکے، نہ غیر قوموں کو اسلام میں آنے کی دعوت دے سکے۔ کیسے دعوت دیتے؟ 1982 میں میرا پہلا سفر ہوا تھا جماعت کے ساتھ، تبلیغ کی جماعت، انگلینڈ کا۔ تو بلیک برڈ میں ایک گورے کو ہمارے ایک ساتھی نے دعوت دی تھی، تو وہ کہنے لگا مجھے اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تو اخلاق ہمارے مر چکے، مٹ گئے۔ تو اب میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام۔ اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلا اور تو میٹھا بول بول۔ پھر وہ کہتا ہے مل ایمان، یا رسول اللہ سب سے بہترین، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماح، ایمان یہ ہے تو صبر والا ہو اور تو سخی ہو۔ الصبر والسماح، بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتی۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کو 7ویں آسمان پہ بنایا ہے، اور اس کا جو سب سے ادنا میٹیریل ہے وہ سونا چاندی ہے، باقی اس سے اعلیٰ ہے وہ ہے جو ہم جانتے نہیں۔ ادنا چیز سونا چاندی ہے، درخت بھی سونے چاندی سے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، باقی ساری جنت امر کن سے بنائی، اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جنت الفردوس نبیوں کا، پیغمبروں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء کا مقام ہے جنت الفردوس۔ اس جنت الفردوس میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ، وہ ہمارے نبی کی جگہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنا کے رکھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا تو اس سے فرمایا انتقی، کچھ کہو، کچھ کہو۔ تو جنت الفردوس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو اس پر میرے رب نے کہا، غور سے سنیے گا، میرے رب نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت الفردوس مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سخی چاہے فاسق بھی ہو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور عابد اور بخیل چاہے عابد بھی ہو تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں سخی فاسق سے ڈرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب اپنی سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے، اور تہجد گزار روزے دار بخیل سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کو مارنے کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے بخل ہی کافی ہے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحۃ، صبر کرنا، سخاوت کرنا۔ سخی اللہ کو پسند ہے، بخیل سے اللہ کو بغض ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے یار کون ہیں؟ تمہارے یار کون ہیں؟ کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات جس میں ہو وہ میرا گھاٹا یار ہے، اور اگر تینوں ہوں تو بت او پیرے تو میں مرید ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا ایک وہ شراب پیتا ہو، مجھے بڑا پیارا لگتا، ایک وہ غصے والا ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک وہ بخیل ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور اگر تینوں باتیں اس میں ہوں تو بت میں مرید تے وہ پیر۔ پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل،
سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. اسلام سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا اور جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر. ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، انجانوں کو سلام نہیں کرتے. تو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. اسلام کی جو تکمیل ہے وہ عالی اخلاق ہیں، اور عالی اخلاق میں بڑے اعلیٰ درجے کی صفت ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. قرآن بہت خوبصورت کلام ہے، اور قرآن نے بڑے مشکل کام ہمیں کہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. ایک عمل کے لیے اللہ نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ نہ جہاد کے لیے ہے اور نہ راتوں کے قیام کے لیے ہے، نہ حج عمرے اور تہجد کے لیے ہے، نہ روزے گرمیوں کے پیاس برداشت کرنے کے لیے ہے. وہ بڑی عجب تعبیر ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے تو سامنے کھائی آ گئی، لمبی سڑکیں نہیں، پل نہیں، تو پھر کیا ہوتا تھا، گھوڑ سوار ذرا پیچھے چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے گھوڑے کو اٹھاتے تھے، دوڑاتے تھے. وہ بہت خطرے کا معاملہ ہوتا تھا کہ گھوڑا کھائی میں گر سکتا ہے. پھر جب وہ قریب آتے تھے تو اس کو ایڑ لگا کے اس کو اٹھاتے تھے، تو گھوڑا چھلانگ لگاتا تھا اور کھائی کے پار چلا جاتا تھا. یہ بہت خطرناک قسم کا کام ہوتا تھا. بڑے بڑے شاہ صاحب جب خندق کی جنگ میں صحابہ نے خندق کھودی تو وہ کوئی 30 فٹ چوڑی تھی، 30 فٹ، اور کوئی 22 فٹ گہری تھی، 22 فٹ. تو 10,000 کا لشکر تھا، کوئی اس کھائی کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. تو عمر بن عبد ود، یہ بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا، اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور دوڑاتا ہوا آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو 30 فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا کھڑا ہوا. کہنے لگا حل میں مبارز ہے، کسی کو مرنے کا شوق تو آ جاؤ. تو سارے دم بخود ہو کے چپ کر گئے سب. حضرت علی کی عمر تھی 21 سال. وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. اب کہ بیٹھو، یہ عمر ہے، عمر. اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. ہم نے کہا بیٹھو، یہ عمر ہے، عمر. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیں. کہا یہ عمر ہے. کہا عمر ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجیں تو صحیح. تو اچھا کہا جاؤ. پھر ان کے لیے دعا کی. تو یہ بچے سے وہ 100 جنگیں لڑا ہوا. تو حضرت علی شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالصاع کیل السندرا. میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. شیر جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے. تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں. کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف. وہ پیچھے لے گئے. کہا نہیں بن ابی طالب. کو بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. وہ اتنا مطمئن تھا. کہا میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. کہا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں.
تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور علی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ علی کو پیچھے دھکیل دیا، تو غبار اٹھا، دونوں غبار میں چھپ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو وار کیا جو سر پہ لگا حضرت علی کے ترچھا اور کندھے پہ آ کے لگا، کندھا زخمی ہو گیا۔ تو اتنے میں حضرت اللہ کے نبی کی دعا ہوئی، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو حضرت علی نے بڑھ کے وار کیا، اس نے ڈھال پہ روکا، وہ ڈھال کٹ گئی، سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا اور 2 ٹکڑے ہو کو نیچے گر گیا۔ تو آپ کو اقتحام کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہے۔ اقتحام، گھاٹی کو پار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ کون سی گھاٹی ہے جو میں تمہیں چھلانگ لگوانا چاہتا ہوں؟ یہ تعبیر قرآن میں صرف ایک جگہ آئی ہے اور اس عمل کے لیے آئی ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ لاہور والوں کو شوق کیوں نہیں ہے گھاٹی کو پار کرنے کا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، خوش خبر بھی ہے، کیا ہے وہ گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، یہ کام یہ کر رہے ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا۔ کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی فقر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، گردنیں آزاد کروانا، غریبوں پہ خرچ کرنا۔ جب مالدار لوگ صرف خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ جب زکوٰۃ بند ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ بند ہوتا ہے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ فک و رقبہ، گردن چھڑانا، قرضے سے، بیماری سے، بھوک سے، افلاس سے، غلامی سے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین ذا متربہ، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کے گھر خود جا کے اس کو کھانا کھلانا۔ حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے تو دونوں بچے بیمار تھے، تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا، تو ایک یہودی تھا شمعون، حضرت علی اس کے پاس گئے، کہا کوئی مزدوری ہے؟ کوئی مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ یہ اون ہے، یہ صاف کر دو تو تمہیں جو دوں گا، کچھ جو دوں گا۔ تو وہ اون لے کر گھر میں آئے، حضرت فاطمہ کو دی کہ صاف کر دو۔ انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا، وہ واپس لے گئے، تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے، تو انہوں نے پیس کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن تو تھا نہیں۔ دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے، ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے۔ دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیں اور پانی پہ افطار کر لیا۔ رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا، عصر سے پہلے مزدوری ملی، اس کو صاف، اس کو پیس کر، آٹا بنا کر، روٹی بنا کر میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔
تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی۔ بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے۔ تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، قیدی ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دی تھی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی بیماری کی شدت سے۔ تو یہ ان آنسوؤں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی، جبریل قرآن لے کر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ۔ پوری آپ کو سنو پیچھے سے، اللہ نے کیا عزت بخشی۔ پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کام ہے، پیٹ ہی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان میں کیا فرق۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ میرے بندے ایک دن آنے والا ہے وہ پئیں گے جس کا انہیں تصور بھی نہیں، کافوری شراب پئیں گے۔ پھر اب ان کی ویوفون بالنذر، اپنی نظر کو پورا کرتے، وہ منت کا لفظ، اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کی یہ صفت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ ان کے اخلاص کا گواہ بن رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم کوئی آہ واہ نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن، جو دن بڑا خوفناک ہیبتناک ہے۔ پھر اللہ نے آگے بشارت دی، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا۔ آگے تک یہ قرآن اترا کہ اللہ تعالیٰ کہ جبریل آگے پیغام لے کر کہ علی و فاطمہ کا یہ عمل ایسا پسند آیا ہے کہ عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی ہے۔ اور یہ سورہ دہر کی آیات کو اتارا گیا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ ایک مہمان آیا اللہ کے نبی کا کہ یا رسول اللہ بھوکا، آپ نے فرمایا بھائی اس کی مہمانی کون کرے گا؟ ابو طلحہ کہنے لگے میں کروں گا۔ تو ان کو لے کر گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے، تیرے میرے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا بچوں کو سلا دو، بہلا پسلا کر، اور کھانا رکھو، اور جب مہمان اور ہم بیٹھ جائیں تو چراغ بجھا دینا، اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے اور ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ تو بچوں کو سلا دیا، بھوکے سلا دیا، اور خود دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی بیوی چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے جا کر چراغ کو بجھا دیا اور دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ جب یہ صبح مسجد میں پہنچے نماز میں تو قرآن پہلے اتر چکا تھا اور میرا رب فرما رہا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو میرے رب نے دین کا مزاج سخاوت بنایا ہے۔ سخاوت
کہاں تک انسان کو نفع دیتی ہے۔ سامری کا نام تو آپ سب مرد عورتوں نے سنا ہوگا، جس نے وہ بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا پہ بنو اسرائیل کو لگا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو 70,000 آدمی بچھڑے کے سامنے سجدے میں پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان کی سزا یہ ہے، ان سب کو قتل کیا جائے۔ تو قتل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے کہ میری اتنی امت قتل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، کہا یہ دیکھ تیرے سارے بندے جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری پکڑو۔ سامری مسلمان بھی نہیں، منافق، اور 70,000 کی بت پرستی کا سبب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قتل کرو۔ تو جبریل آ گیا کہ یا رسول یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، اسے چھوڑ دو، یہ اپنی موت آپ مرے گا، اسے اپنی موت آپ مرنے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جو سب کے کفر کا ذریعہ بنا، آپ اس کے سفارشی کیوں بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے، اور سخی کو قتل ہوتے میرا جی نہیں چاہتا، میں اسے قتل ہوتے دیکھ نہیں سکتا، اپنی موت آپ مر جائے گا، آگے آ کے میں نمٹ لوں گا، آگے تو میدان جزا سزا ہے۔ تو سخاوت ایک منافق کو بھی قتل سے بچا کے چلی گئی ہے۔ تو سود سراسر ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے، سود کی بنیاد سراسر ظلم و ستم ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی پتہ چلا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے۔ ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستدان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، پیپل پارٹی نے یہ کر دیا، کاف لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے یہ کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے۔ حکمران تو چند ہیں، ان کے بگاڑ سے بنو امیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن اللہ کی رحمتیں برکتیں فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے، وہ سب اللہ کے فرما بردار تھے۔ 18 کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے۔ ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو ماؤں کو ذلیل کرنے کون سا گھر ہے جہاں مائیں سکھ کا سانس لے رہی ہیں؟ ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں، کائنات میں ہلچل کیسے نہیں مچے گی؟ تو ہمارے اجتماعی، میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے۔ تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کون سی عقل مندی کی بات؟ جب اللہ کہہ رہا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے آخری حج میں سود حرام قرار دیا، یعنی اس پر تنفیذ ہوئی۔ سود کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی، سود ختم، اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود ختم۔ عباس پورا ایک بینک تھے، تو انہوں نے فرمایا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اس کی طفیل اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اصل ختم کیا۔ اس سخاوت قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک کوئی 520-30 سال ان کی اولاد کو حکومت دی، اور مورخین علماء لکھتے ہیں کہ عباس کے مال کی قربانی پر اللہ نے عباس کی اولاد کو یہ حکومت عطا فرمائی۔
تو اسلام کا سبق بخل کا نہیں. زکوٰۃ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف مالدار خرچ نہ کریں، غریب بھی خرچ کریں، غریب بھی خرچ کریں. کہ مما رزقناہم ينفقون کا زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا 10 دفعہ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ 9 دفعہ، اور آتین الزکاۃ 1 دفعہ. اے عورتوں زکوٰۃ دو، اے مردو زکوٰۃ دو، 10 دفعہ آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ. اس کے علاوہ ہے مما رزقناہم ينفقون، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کیا ہوا اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 1 روپیہ بھی کوئی دے دے تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو مجھے اسی وقت ایک حدیث یاد آئی تھی، میں نے کہا میں پیش کروں گا. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا اجر 1,00,000 درہم سے زیادہ ہو گیا. تو صحابہ حیران ہو کر دیکھنے کہ یا رسول اللہ کیسے ہو گیا، کتھے ہک کے کتھے 1,00,000 انہاں برابری کیویں ہو سکتی، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 درہم اور ایک آدمی لاکھوں پتی. 2 درہم والے نے 1 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، اور لاکھوں پتی نے 1,00,000 اللہ کے نام پہ صدقہ کیا. 2 درہم والے نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا، ٹھیک 1/2، اور لاکھوں والے نے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیا. جب یہ ترازو میں تلے گا تو 1 درہم کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہو جائے. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مال لگاؤ، تنگی آئی ہوئی، فی ساعۃ العسرہ، قرآن نے بھی کہا تنگ دستی کا موقع تھا، تو آپ نے کہا مال لگاؤ. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سامان، کھانا، سواریاں، بوریوں کو بند کرنے کے لیے دھاگا، سوئی تک اپنے گھر سے دیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 من کھجور، 1,000 من کھجور آ کر پیش کی. 1,000 من کھجور 30,000 کے لشکر کے لیے. ایک صحابی ہیں ابو عقیل، غریب آدمی، انہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو، تو وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں. بھائی کوئی مزدوری ہے؟ پانی لگاؤ. تو وہ ساری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے، کھجوروں کو پانی لگا ساری رات، فجر کی نماز تک مزدوری کی. تو اس نے ان کو 6 سیر کھجوریں دی، تو انہوں نے 3 سیر گھر میں دے دی، اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے، اور جھولی ایسے لے کر آئے شرماتے ہوئے، کتھے 1,000 من تے کتھے 3 سیر، کوئی ہے نسبت؟ تو جھولی میں لے آ کر شرماتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ منافق ہنسنے لگے، آ گیا وڈا سخی، او جا گھر لے جا پترا نو کھوا، کملا نہ ہوئے تا تیرے 3 سیر نال کی بن جاونا ہے. تو وہ اور بیچارے نا دبک گئے اور پریشان ہو گئے، اور بڑے شرمندہ سے ہو کے آ رہے. جب اللہ کے محبوب کی مجلس میں آئے تو آپ نے کہا ابو عقیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوروں کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دیا جائے. کہ میرا رب مقدار نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے. ایک اور بتاؤں، ایک صحابی نے عرض کی، ایک صحابی رات کو، یا اللہ اب تیرا نبی کہہ رہا ہے میں مال لگاؤں، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ تو کہنے لگے یا اللہ جس نے میری بےزتی کی اور میرا اس پہ حق بنا، میں اس کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں تیرے نام پر. تو جو فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟
تو کوئی نہیں اٹھا، وہ بھی نہیں اٹھے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہا جی آپ کی ترغیب تھی مال لگاؤں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا یا اللہ جس نے میری بے عزتی کی اور میرا اس پہ حق بن گیا تو میں نے اس کا صدقہ تیرے نام پہ کیا۔ تو آپ نے کہا تیرے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، مقدار نہیں کیفیت دیکھی جاتی۔ پھر اور بتاؤں، تبوک کا ہی موقع ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مالدار تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن ہو نہ سکا کبھی۔ مقابلہ ساری زندگی کیا، نیکیوں میں تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے۔ ایک دفعہ اما عائشہ باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تاروں بھری رات تھی، اندھیری۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ تو ہم نے کہا ہاں عمر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ لگ گئی، ان کے جی میں تھا کہ میرے باپ کے بارے میں کہتے، تو عمر کہا گیا۔ تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ عائشہ چپ ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا عائشہ تیرے باپ کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ کون سی رات؟ غار ثور والی رات، جب آپ 27 کو نکلے، 27 صفر کو آپ نکلے، 14 ستمبر 27 صفر 14 ہجری آپ نکلے ہیں۔ وہ کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو ابو بکر کو ساتھ لیا۔ تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، اور جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر حملہ ہو۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کھوجی پاؤں کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو جب وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہو چکے تھے آپ سے چڑھا نہیں گیا، تو ابو بکر نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر لے گئے۔ پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا تو اس میں سوراخ تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر باقی رہ گئے، پھر کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ یہ اس رات کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ تو آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر، کرتا، پگڑی کوئی نہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا، تیری پگڑی، کرتا کدھر؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے کافی سارے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے سب پھاڑ کے ان کو بند کر دیا ہے۔ تو ایک دم آپ کے آنسو چھلکے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس وقت جبریل اترے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شوق لگا کہ اب ابو بکر ہے غریب، میں ہوں مالدار، آج میں بڑھ جاؤں گا، ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کی آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑ دیا۔ ان کا مال یوں سمجھو اتنی بڑی گٹھڑی۔ ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا باندھ کے لائے، دیوار پہ ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے، ایسے ایسے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا۔ اب دونوں مال سامنے رکھ دیے گئے، یہ ابو بکر کا
یہ عمر کا ایسا، ابو بکر کا ایسا. جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں، یہ تو نہیں پوچھتے کہ اور پیچھے کتنے ہیں. یہ پوچھنے کا سوال ہے؟ کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو وہ ہم پوچھتے ہیں جی کتنے، 1,10,500. کہتا جی 1,00,000. بہت اچھا. کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بینک میں پیچھے کتنے پڑے؟ یہ انتہائی بے محل سوال ہے، بے موقع سوال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جناب اور پیچھا کتنے پین تو اکثر میرے اگلے بھی پیچھا کرو، پتہ نہیں تیری تو نیت ہی خراب لگتی. تو اس موقع کا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے. سوال یہ ہے عمر کتنا ہے؟ کہا جی 10,000. ابو بکر کتنا ہے؟ کہا جی 3,000. تو اگر یہ سوال جو موقع کا بنتا ہے، اگر یہی سوال میرے نبی کرتے تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے. تو میں قربان جاؤں، میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کون کیا قربانی کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی الٹا دیا تاکہ جیت ابو بکر کی رہے. تو آپ نے کہا عمر کم خلفت کم ترکت لأہلک. سبحان واہ واہ واہ. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو ہوں یہ سوال سنا حضرت عمر اس سے ویلے میں گیا. انہیں اسی وقت پتا چل گیا کہ میں گیا. انہیں یقین تھا ابو بکر بو کر دے کے آونا. عمر کم خلف تھا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ایک دم پیسے بڑے جوش میں کھڑے تھے، این ہو گئے. کہا جی پھر بڑی مری مری آواز میں کہا جی آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں. ابو بکر کم خلف تھا، تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر تیرے تو اگاں کوئی نہیں بچ سکتا، تجھ سے آگے میں نہیں نکل سکتا. تو میرے بھائیو بہنوں، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. ہم تو سخاوت کا سبق ہی بھول کے سودی نظام نے، حرص و حوث کے مزاج نے ہمیں ظالم بنا دیا، درندہ بنا دیا. ہمیں خرچ کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے. جو خرچ کرنے کا مزہ ہے، ایک دفعہ عبید اللہ بن عباس بڑے سخی سردار گزرے، حضرت عباس کے بیٹے. ان سے کسی نے پوچھا کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا یہ عرب کے بدو سارے مجھ سے بڑے سخی ہیں. تو کہنے لگے ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو بارش شروع ہو گئی صحرا میں، تو ایک بدو کے پناہ لینی پڑی. تو میں نے اس کے ہاں رات گزاری تو اس نے میرے لیے اونٹ ذبح کیا، بکرے کی بجائے اونٹ ذبح کیا. تو اونٹ پسندیدہ گوشت ہے بکرے کی نسبت عربوں میں. اگلے دن بارش نہیں ختم ہوئی تو اس نے دوسرا اونٹ ذبح کر دیا. تو میں نے اس سے کہا کل والا گوشت اتنا بچا پڑا ہے تو یہ کیوں ذبح کر دیا؟ کہا میں مہمان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں، بس ہی نہیں کھلاتا. تیسرے دن تیسرا ذبح کر دیا، چوتھے دن چوتھا ذبح کر دیا. ایک ہفتہ بارش چلتی رہی، 7 اونٹ ذبح کر دی. 8ویں دن دھوپ نکلی تو وہ اپنے جانور لے کر نکلا چرانے. تو عبید اللہ بن عباس فرمانے لگے غلام سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 3,000 دینار. 3,000 دینار میں 100 اونٹ آ جاتے ہیں، 100 اونٹ. تو کہنے لگے جاؤ ان کو دے دو. تو وہ جب دینے گیا تو ان کی بیگم نے کہا کہ ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیا کرتے.
ہم کبھی نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا وہ تو نہیں لے رہے، کہ ان کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ اور چلو۔ دروازے پر پھینک کے چل پڑے۔ تھوڑی دور چلے تھے تو پیچھے سے وہ بدو نعرے مارتا ہوا، اوئے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو یہ رک گئے۔ تو اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی، وہ پیسوں والی۔ کہا بھائی یہ کیوں دے کر گئے تھے؟ کہا جی آپ نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے آپ کا اکرام کیا۔ کہا مجھے بغیرت نہ بناؤ، میں نے اپنی مہمانی کو آج تک نہیں بیچا، واپس لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، عبید اللہ بن عباس، کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، میں بھی واپس نہیں لوں گا۔ تو اس نے ایسے نیزہ اٹھا لیا، کہ لیتے ہوئے تیرے سینے دے پار کر دے وہاں۔ تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ ضرور کر دے گا پار۔ تو کہا میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے، کہا لے چلے۔ تو پھر خوش خوش واپس گیا۔ زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن محلحل بڑے شاہ سوار گزرے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ تو ان کے ہاں ایک چور آ کے مہمان ٹھہرا، چور۔ تو رات کو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا، اور پچھلی رات اس نے 100 اونٹ کھولے اور نکل گیا۔ تو جب یہ حضرات بیدار ہوئے تو اونٹوں کے نشان پر چلتے 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 انہوں نے اس کو پا لیا۔ تو اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا مجھے قتل نہ کرنا، میں غریب آدمی ہوں، قتل نہ کرنا۔ تو زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے میرے باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، میرا ہاتھ تیرے اوپر کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ پر فرمانے لگے یہ مہمان بن کے تو نے اونٹ کیوں چوری کیے؟ کہا جی غریب ہوں اس لیے کر بیٹھا۔ کہا اچھا چلو جاؤ سارے تمہیں ہدیہ۔ لیکن ابھی ایک معاشرہ بنا کر گئے تھے جہاں خرچ کرنے والے خوش ہوتے تھے اور خرچ کر کے لوگوں کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ ہم ایک ظالم قسم کے معاشرے میں ہیں جہاں مال جمع کرنا عزت ہے اور مال خرچ کرنا۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع پہ کرتا ہوں، اور حکومت نیک سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسن حسین عبداللہ بن جعفر یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا، کہ اماں کھانے کو کچھ ہے؟ کہ بیٹا یہ ایک بکری ہے۔ کہا تو تمہارے دودھ کا، تمہارے اپنے دودھ پینے کا ذریعہ تو یہی بکری ہے، یہ ہمیں دے دو گے تو پھر تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہ بیٹا میرے گھر سے مہمان کبھی خالی نہیں جاتا، ذبح کرو ہمارا اللہ مالک۔ تو انہیں ذبح کر کے کھا لیا۔ پھر کہنے لگے ہم اہل بیت ہیں، جب کبھی مدینہ آؤ تو ہمیں ملنا۔ تو شام کو وہ اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا بکری نہیں ہے۔ کہا بکری کہاں گئی؟ کیسے کچھ آئے تھے نوجوان، کہہ رہے تھے اہل بیت ہیں تو میں ان کو کھلا دی۔ تو جاتے انہوں نے کہا اماں کبھی مدینے آؤ تو ہمیں ضرور ملنا۔ تو جب ان کو بھوک نے ستایا تو دونوں مدینے چل پڑے۔ مدینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے تھے، وہ دونوں گزرے تو انہوں نے پہچان لیا۔ کہا اماں پہچانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے تیرے ہاں کھانا کھایا تھا۔ تو اپنے خادم کو بلایا، ادھر آؤ، کہ اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1,00,000 درہم دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ تو وہ ادھر بھیج دی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 بکری 1000 درہم، 1,00,000 درہم۔ اپنے خادم سے فرمایا 1000 بکری دے دو، 1,00,000 درہم دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو۔ تو عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا
میرے بھائیوں نے کہہ دیا، کہا جی 1,000 بکری 1,00,000 درہم. تو خادم سے فرمایا 2,00,000 بکری دے دو، 2,00,000 درہم دے دو. پھر کہا اماں اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اس سے زیادہ دیتا، لیکن وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کے احترام میں اب اس سے زیادہ نہیں دوں گا، اگر تو پہلے آتی تو اس سے زیادہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا. اسلام کا مزاج ہے اوروں پہ خرچ کرنا، اسلام کا درس ہے اوروں پہ خرچ کرنا. ایک آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، کہا میرا بندہ کچھ تیرے پاس ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. کہا غور کرو؟ کہا جی ایک عمل ہے اگر آپ سمجھیں تو. کہا میں تاجر تھا، جس سے پیسے لینے ہوتے تھے اگر وہ مالدار ہوتا تھا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، جب واپس کرے میں لے لیتا تھا، پھیرے نہیں لگاتا تھا. اور جو غریب ہوتا تھا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتا تھا. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ سوائے ایمان کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا رہا، آج میں بھی تیرے اوپر نرمی کرتا ہوں، چل اسی کے تو فعل جنت میں چلا جا. تو ایک ڈاکٹر صاحب اور ان بھائیوں کے ذریعے پرانا سبق زندہ ہوا ہے، بہت خوبصورت. میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ عمل اور کہیں نہیں ہوگا. کہ بہت مبارک لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آئی ہے. یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. جہاں سودی نظام ہوگا وہاں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی. ساری دنیا کو سود نے جکڑا ہوا ہے. جہاں سود ختم ہوگا، سوڈان والوں نے حکومتی طور پر جس سال سود منع کیا تھا اسی سال اللہ نے ان کے تیل کے چشمے نکال دیے تھے. تو انفرادی طور پر یہ بہت خوبصورت کوشش ہے، بہت کامیاب کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھائے. ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم سخی بنیں، بخیل نہ بنیں. مالدار لوگ صرف زکوٰۃ نہ دیا کرو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دیا کرو. اور غریب لوگ بھی، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ ہے صدقہ کرے. تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو کیسے صدقہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا مزدوری کرے، مزدوری کر کے صدقہ کرے. یہ اتنا عظیم عمل ہے. یعمل بیدیہ وینفق، مزدوری کرے، مزدوری کر کے خرچ کرے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مزدوری کی ہمت نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ پھر کسی ضرورت مند کی جسمانی خدمت کر، جسمانی طور پر اس کی خدمت کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جوڑ کر اس حد تک پہنچے کہ جب عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع ان کی آپس میں مواخات قائم فرمائی تو سعد بن ربیع نے کہا بھائی عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں تم دونوں کو دیکھ لو، جسے تم کہو کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا تم اس سے شادی کر لو، میں ایک کے ساتھ گزارا کر لوں گا. یہاں تک وہ لوگ چلے گئے مواخات میں. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تیرے گھر میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کروں گا. یرموک کی جنگ میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، اکرم بن ابی جہل اور 400 کے قریب صحابہ زخمی ہو کر گرے اور ہر ایک کے منہ پر تھا پانی پانی پانی. تو ایک آدمی جو پانی پلانے والا بھاگ کے عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس پہنچا، ان کو پلانے لگا تو قریب سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے منہ بند کر لیا اور یوں اشارہ کیا ادھر جاؤ میں نہیں پیوں گا. وہ ادھر بھاگ کر گئے، پانی پینے لگے تو قریب سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے ہونٹ سی لیے ادھر جاؤ میں نہیں پیوں گا. ادھر گئے تو وہ شہید ہو گئے. واپس آئے تو وہ دوسرے شہید ہو چکے تھے. واپس آئے عیاش بن ابی ربیعہ، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. آخر وقت تک انہوں نے مواخات کو یوں نبھا کے دکھایا. تو میرے بھائیو بہنوں، حرص و ہوس یہ انسانیت نہیں درندگی ہے. اور سخاوت، ایثار، قربانی یہ میرے اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے.
اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے بغض ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، لیکن پورے نظام کے ساتھ۔ اس لیے میں نے صرف ایک چیز کو ذکر نہیں کیا، میں سارا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کے رسول سے تعلق بنانا ہے، اللہ کی مان کر اتباع سنت کے ساتھ، نماز کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے اور روزے کے ذریعے، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ انفاق کے ذریعے، خرچ کرنے کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے۔ حضرت قیس بن سعد بیمار ہو گئے، بیمار، تو ان کو لوگ پوچھنے کے لیے نا تھوڑے آئے، تو وہ بڑے سردار آدمی تھے، وہ تھے بڑے مالدار، لوگوں کو قرضہ بہت دیا ہوا تھا، بہت قرضہ دیا ہوا تھا لوگوں کو۔ تو ان کو خیال آیا، کہنے لگے کہ لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے، لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے؟ تو پھر خود ہی کہنے لگے، لگتا ہے جو میرے مقروض ہیں نا وہ شرما رہے ہوں گے کہ اگر پوچھنے گئے تو کہیں کہ پیسے قدم دے مڑیں، تو شاید اس شرم میں وہ نہ آ رہے ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ان نوکر سے کہا، وہ چوک میں جا کے شہر کے اعلان کرو، جس جس نے قیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف۔ تو اس نے آ کر اعلان کیا، جس جس نے قیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف۔ پھر جو لوگ بھاگے ان کا حال پوچھنے، تو ان کا دروازہ ہی توڑ کے رکھ دیا۔ دو آدمی آپس میں کہنے لگے کہ چلو امتحان لیں کون بڑا سخی ہے۔ ایک آئے عبداللہ بن جعفر کے پاس کہ جی ضرورت مند ہوں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کیا ضرورت ہے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، کہیں گے یہ گھوڑا بھی لے جا، اور اس میں 3000 درہم ہیں۔ 3000 درہم کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا، اور اس میں علی کی تلوار بھی ہے جو سارے خزانوں سے قیمتی ہے، جا لے جا۔ دوسرا آیا قیس بن سعد کے پاس، کہا جی میں ضرورت مند ہوں۔ وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کی خادمہ کھڑک نے کہا میں مالک کو جگا نہیں سکتی، تم یہ ایک اونٹ لے جاؤ، ایک غلام لے جاؤ، 700 درہم لے جاؤ۔ اتنا بڑا سرمایہ نوکرانی نے اٹھا کے دے دیا۔ تو جب وہ اٹھے تو تو اس نے بتایا، تو فرمانے لگے اگر تو مجھے اٹھا دیتی تو میں اتنا دیتا کہ پھر مرتے دم تک اس سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تیسرا گیا عروبۃ الاوسی کے پاس، وہ نابینا تھے اور ان دونوں سے مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو وہ 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر آ رہے تھے۔ کہا جی میں ضرورت مند ہوں، میری کوئی مدد فرمائیں۔ تو ایسے کندھوں پہ ہاتھ تھا، نیچے کر لیا، کہا بیٹا یہ میری کل کائنات 2 غلام ہیں، یہی لے جا۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نابینا، آپ کی ضرورت، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ کہا دیکھو بیٹا جب میرے منہ سے نکل جاتا ہے نا لے جا، پھر وہ کبھی واپس نہیں ہوتا، یا لے جاؤ یا میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک تربیتی نظام بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پایا تھا، جس میں خرچ کرنا، مال لگانا، دینا یہ پسندیدہ تھا، اور جمع کرنا اور جوڑنا یہ ناپسندیدہ تھا۔ تو یہ اخوت کے ذریعے ایک بہت عالی صفت زندہ ہوئی ہے۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ پورے پاکستان کا سود ختم کر دے۔ کہ ہمیں میرے بھائیوں بہنوں، میں یہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اپنے اعمال پر غور کر کے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو کہ ہمارے اوپر جو یہ وبال ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم خود ذاتی طور پر اتنے نافرمان ہو چکے ہیں۔ جب گلی گلی میں سود ہو تو پھر اور کون سی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو اتارنے میں رکاوٹ بن رہی؟ اور نمازیں زندہ نہیں ہیں، جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، کھوٹ عام ہے، بددیانتی عام ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہم توبہ کریں۔ اور تبلیغ میں جایا کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، کہ اس سے تربیت ہوتی ہے، ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں، کردار بنتا ہے، اور زندگی صراط مستقیم پر آتی ہے۔ اور جتنا ان کا ہمارا یہ نظام چلے گا، میرا رب اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ہمیں نفع دکھائے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کے نفع دکھائے گا۔ روزانہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ میرے نبی نے 2 کام ساری زندگی کسی سے نہیں کروائے، خدمت لیتے تھے، 2 کام ساری زندگی خود کیے۔ ایک اپنا وضو خود کرتے تھے، وضو خود کرتے تھے، کسی سے نہیں کرواتے تھے کہ کوئی وضو کا پانی ڈال رہا ہو اور آپ وضو کر رہے ہو، آپ لوٹے سے خود وضو فرماتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ ملا ہے کسی سفر میں، ورنہ ساری زندگی وضو کا پانی لے کر خود وضو فرماتے تھے۔ دوسرا، ذاتی پیسے سے جب صدقہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ لے جا اور صدقہ کر دے، خود اپنے ہاتھوں سے سائل کو وہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ ہم صدقہ سمجھتے ہیں صرف بکرا ذبح کرنا، نہیں، کسی کو 1 پیسہ بھی دے دو اللہ کے نام پر تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو روٹی کا 1 لقمہ کھلا دو اللہ کے نام پر وہ بھی صدقہ ہے۔ تو مالداروں سے کہتا ہوں کہ وہ غریبوں کو پر خرچ کریں، غریبوں سے کہتا ہوں وہ اللہ سے مانگیں، وہ مالداروں کے خزانوں پہ نظر نہ رکھیں۔ ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، تو کچھ میرے ساتھ کر۔ تو ایک مالدار آدمی طواف کر رہا تھا ساتھ ساتھ، اس کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے جیب سے کوئی 200-300 درہم کی تھیلی نکالی، کہا بھائی یہ رکھ لو بھائی، یہ رکھ لو بھائی۔ تو اس نے کہا جا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، چل مجھے میرے رب سے بات کرنے تھا۔ تو غریبوں کے ذمہ ہے کہ ان کی نظر نہ اٹھے مالداروں کی جیب پر، اور مالداروں کے ذمہ ہے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک سامان پہنچائیں۔ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ بوری اٹھانے کے نشان تھے، ان سے ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دے رہے تھے تو نشان تھے۔ تو ان کے خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، رات کو بوریاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں جا کے سامان پھینک آتے تھے، مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا خرچہ کون دیتا ہے۔ اول تو ہم دیتے نہیں، دیتے ہیں تو پھر احسانات کی فہرست، میں تیرے نال اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا، ہر شے مٹی کر کے سڑ چھڈی دیے۔ میرا رب کہتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر میرے نام پہ دینے ہے تو کسی کو تانا نہ دینا میں تینوں دیندا پیاں، اگر کسی کو دینا ہے تو پھر اسے تانا نہ دینا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں، پر اپنی زبان کو روکنا ورنہ تمہارے سارے صدقے میں باطل کر دوں گا اور رد کر دوں گا۔ تو بھائیوں بہنوں، سخی بنو، سخی اللہ کو پسند ہے، سخی اللہ سے محبت، اللہ سخی سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک سخاوت ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی، وہ کیا ہے آپ کا؟ میٹھا بول بولنا، میٹھا بول اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا بول بولنا سخاوت کی بہت بڑی قسم ہے، کہ تمہارا جیب خالی ہے، کچھ نہیں ہے، تو لوگوں سے میٹھے لہجے میں بات کرو، یہ بھی تمہاری سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائے، ہمتیں حوصلے جوان فرمائے، اور آپ ذریعہ بنو پورے پاکستان کو سود سے نکالنے کا، تو یہاں بہت بڑی رحمتیں آئیں گی، بہت بڑی خیرات ہوں گی۔ سود جس ملک میں بھی ہوگا وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور جہاں سود نہیں ہوگا اس کی آبادی 18 کروڑ کی بجائے 18 ارب بھی ہو جائے تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب آبادی نہیں ہے، ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب سود ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، سٹہ ہے، جوا ہے، یہ ہماری معیشت کی پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی، تو اس کے پیچھے یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ آبادی کی کثرت سے کبھی بھوک نہیں آئے گی کہ کھلانے والا اللہ اوپر ہے، اور اسے پتہ ہے میں نے جتنے بھیجے ہیں میں نے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آبادی کی کثرت سے بھوک نہیں آتی، بھوک سودی نظام سے، سود سے، جوے سے، سٹہ سے، خیانت سے، اس سے بھوک آتی، اس سے فقر آتا ہے۔ اگر میرے نبی کی بتائی ہوئی معیشت ہو اور میرے نبی کی بتائی ہوئی تجارت ہو تو پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے 18 ارب بھی ہو جائے تو اللہ کا فضل و کرم سے کبھی بھوک نہ آئے گی۔ لیکن یہ
یہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کسی کی آبادی 40 لاکھ 45 لاکھ، میں نے وہاں بھی بے روزگاری بھی دیکھی ہے اور لوگوں کو بھوک سے پریشان دیکھا ہے، حالانکہ وہاں کی تو آبادی بڑی تھوڑی سی ہے، پاکستان سے بڑے ملک ہیں، آبادی 40-45 لاکھ ہے، لیکن تنگ دستی ہے کہ اس کی وجہ سود ہے، سود۔ تو اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا تو میرا رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق